والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم لوگ ایسی محفل میں شریک ہیں جس میں اللہ رب العزت کا کلام پاک پڑھا گیا اور تراویح میں ختم ہوا۔ تو میں ان تمام دوستوں کو، ساتھیوں کو، بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو شروع سے لے کر اب تک اس ختم قرآن میں شریک تھے۔ سامعین محترم، بات مختصر کروں گا۔ ایمان لانا تو بہت آسان ہے، لیکن ایمان کو بچا کر کے اس دنیا سے لے جانا مشکل کام ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن اصل اعتبار انجام خاتمے کا ہوتا ہے کہ ہمارا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے، ایمان پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بڑے امام گزرے ہیں، معتصم باللہ، واثق باللہ۔ ان کے دور میں خلق قرآن کے مسئلے پر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ امام احمد ابن حنبل کا آخری وقت آیا، ان پر غنودگی سی طاری ہوئی۔ ان کے قریب ان کے شاگرد موجود تھے، انہوں نے کلمہ پڑھانا شروع کیا، اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ان کو جواب دیتے ہیں لا بعد، ابھی نہیں۔ ساتھی حیران کہ جس نے ساری زندگی دین کی خدمت کی، آخری وقت ہے، ہم اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور اس کی زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ لا بعد، ابھی نہیں۔ کچھ افاقہ ہوا، طبیعت سنبھلی تو ان کے قریب لوگوں نے کہا حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ جواب میں کہہ رہے تھے لا بعد، ابھی نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہنے لگے میں تمہیں جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ میرے سامنے شیطان کھڑا تھا، اور شیطان مجھے یہ کہہ رہا تھا افسوس احمد، تو میرے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ میں شیطان کو یہ جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں، جب تک میری سانسیں باقی ہیں میں تیرے مکر سے اور فریب سے بچ کر نہیں نکلا۔ اتنا بڑا امام، آخری وقت میں شیطان اس کو بہکانے آیا تاکہ اس کو ایمان اس کا خراب کر دے اور ان کی موت بے ایمانی پر ہو۔ ابو جعفر قرطبی، ان کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کے بیٹے ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور یہ بھی جواب میں کہتے ہیں لا۔ بیٹے حیران ہیں، ہم ان کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور جواب میں کہتے ہیں نہیں۔ ان کی بھی جب طبیعت سنبھلی تو بیٹے نے کہا ابا جان ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ تو ابو جعفر قرطبی کہتے ہیں میں تمہارا انکار نہیں کر رہا تھا، تمہاری بات کا جواب نہیں دے رہا تھا، بلکہ بات یہ ہے میرے سامنے دو شیطان کھڑے تھے، ایک شیطان مجھے کہتا ہے یہودی ہو کر کے مر جا، دوسرا شیطان مجھے کہتا ہے عیسائی ہو کر کے مر جا۔ میں ان کو جواب دے رہا تھا کہ نہیں، میں مروں گا تو دین اسلام پر مروں گا۔ یہ شیطان کے وار ہیں انتہائی سخت کہ جو مسلمان کو ایمان سے محروم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں،
ان کی تفسیر رازی مشہور ہے. انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود پر 100 دلائل دیے کہ اللہ رب العزت موجود ہیں. ایک مرتبہ شیطان آیا ان کے پاس، آ کر کہنے لگا رازی اللہ موجود نہیں ہے. تو امام رازی کہنے لگے اللہ موجود ہے، میں دلیل دیتا ہوں. تو شیطان کہنے لگا رازی تجھ سے زیادہ مضبوط اس شخص کا ایمان ہے جو کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے. امام رازی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. چنانچہ امام رازی سے شیطان بھیس بدل کر کے اس شخص کے پاس گیا جو کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، اور اس کے پاس جا کر کہنے لگا او کسان، اللہ موجود نہیں ہے. اس کسان نے تو پہلے 2 گالیاں دی، پھر جوتا اتارا اور شیطان کو مارنے لگا. تیری جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ اللہ موجود نہیں ہے؟ شیطان وہاں سے بھاگ کر امام رازی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ اس شخص کا ایمان تجھ سے زیادہ مضبوط ہے. میں نے جب اس سے یہ کہا اللہ موجود نہیں ہے، اس نے یہ سننا تک گوارا نہیں کیا، مجھے مرنے مارنے پر تل گیا. اور میں نے جب تجھے کہا شیطان نے میں نے کہا اللہ موجود نہیں ہے تو تو نے میری بات سن لی اور تو میرے ساتھ مناظرے پر آمادہ ہو گیا کہ اللہ موجود ہے میں دلیل دیتا ہوں، باقی تیری دلیلوں کی بات ایک دن آئے گا کہ میں تیری دلیلوں کو بھی توڑ دوں گا، ان کو بھی رد کر دوں گا. پھر ایسا ہوا امام رازی کی وفات کا وقت قریب آیا. اب شیطان کا حملہ دیکھیے. شیطان آیا اور آ کر کہنے لگا رازی اللہ موجود نہیں ہے. امام رازی کے پاس 100 دلیلیں تھی اللہ کے وجود پر. امام رازی نے پہلی دلیل پیش کی اللہ موجود ہے. شیطان نے وہ دلیل توڑ دی، اس کے پاس بھی تو علم ہے، اس نے وہ دلیل توڑ دی. امام رازی نے دوسری دلیل پیش کی، شیطان نے دوسری دلیل توڑ دی. امام رازی 99 دلیلیں پیش کی، شیطان نے 99 دلیلیں توڑ دی. اب امام رازی رحمہ اللہ ڈر گئے اگر میں 100ویں دلیل پیش کرتا ہوں شیطان اس کو توڑتا ہے تو میرا اللہ کے وجود پر شک ہو جائے گا، میرا ایمان تو ختم ہو جائے گا. لیکن یہ نیک بندے تھے، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری تھی. اللہ رب العزت نے مدد فرمائی. ان کے شیخ نجم الدین کبرا تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے ان پر امام رازی کی حالت کو منکشف کیا. شیخ نجم الدین نے لوٹا اٹھا کر دیوار پر مارا. کہنے لگے رازی شیطان کو یہ کیوں نہیں کہتا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. چنانچہ امام رازی نے شیطان سے جب یہ کہا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں تب شیطان وہاں سے دفع ہوا اور امام رازی رحمہ اللہ کی موت ایمان پر ہوئی. یہ شیطان کے حملے انتہائی سخت ہیں. جب انسان مرنے لگتا ہے کبھی کبھی شیطان انسان کے ماں باپ کی شکل میں آ کر انسان کے سامنے آ جاتا ہے، آ کر کہتا ہے اگر ماں کی شکل میں آئے گا کبھی باپ کی شکل میں آئے گا اور آ کر کہے گا بیٹا تو دین اسلام پہ کیوں مرتا ہے؟ میں دین اسلام پہ مرا ہوں، مجھے آج تک عذاب ہو رہا ہے، آج تک میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، دین اسلام پر نہ مرنا. جب شیطان باپ کی شکل میں آ جائے، جب ماں کی شکل میں آ کر انسان کو ورغلائے تو دیکھیے شیطان کا حملہ کتنا زیادہ سخت ہوگا. انسان پھر کیسے اپنے ایمان سے بچ سکتا ہے، اس کے وار سے بچ سکتا ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتا ہے؟ شیطان کا حملہ انتہائی سخت ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا ایمان لانا تو بہت آسان ہے لیکن ایمان کو بچا کر کے لے جانا بڑا مشکل. آج کل آپ دنیا کے اندر دیکھیں گے بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. جعلی پیروں کی بات کر رہا ہوں. بعض ایسے ہوں گے کہ جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، اسی طرح رہیں گے، گندگیوں میں رہیں گے. بعض پیر اپنے بارے میں فخریہ کہیں گے میں نے 15 سال ہو گئے غسل نہیں کیا. یہ ہوتا کیا؟ یہ شیطان کا ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے کہ ان کو ایمان سے دور کر دیتا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر ایک مرتبہ حملہ ہوا. شیخ عبد القادر جیلانی عبادت کے اندر مصروف تھے، پورا ایک ماحول نورانی ہو گیا اور آواز آئی کہ اے عبد القادر تیری عبادت سے ہم اتنے خوش ہوئے کہ تجھ سے ہم نے قلم کو اٹھا لیا، اب جو تو کچھ کرنا چاہے کر، تجھے اس کے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تجھ سے قلم کو اٹھا لیا، اب کرامن کاتبین تیرے بارے میں کچھ نہیں لکھیں گے، جو کچھ کرنا ہے کر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر جب یہ حملہ ہوا شیطان کا تو انہوں نے اس بات کو پہلے قرآن پر پیش کیا
قرآن میں تھا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اللہ رب العزت کا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہنے لگے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ حکم مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے تو مجھ سے عبادتیں کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ یہ یقیناً شیطان کا حملہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا، شیطان بھاگا اور سمجھ گیا کہ میرا وار ان پر کامیاب نہیں ہوا، جاتے جاتے دوسرا وار کیا کہ عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی کہنے لگے نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، اللہ رب العزت نے بچایا۔ یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ اب ہم ان سے بچنا کیسے ہے؟ بچنے کے بارے میں چند نسخے ہیں وہ بتاتا ہوں، بڑے بڑے نسخے نہیں، چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو اپنے ایمان کی فکر ہے یار میرا کیا بنے گا مرتے وقت، جب اتنے بڑے بڑے لوگوں پر شیطان نے حملے کیے ہمارا کیا شمار؟ ہمیں تو ذرا سی عورت کی لالچ کے اندر، دولت کی لالچ کے اندر، آپس کے اندر کسی جا اور منصب کے لیے شیطان بہکا کر ہمارے ایمان کو ختم کر سکتا ہے۔ علماء نے ایک نسخے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا نسخہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آقا نے ایک دعا سکھلائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہر ایک شخص کو مانگنی چاہیے جب بھی نماز سے فارغ ہو، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والی ذات، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ دوسری دعا آقا نے فرمائی اللہم توفنا مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دینا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دعا، اور ایک دعا آپ ابھی مانگ رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، انتہائی مجرب دعا ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے جو شخص یہ دعائیں مانگتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل اور، مسواک۔ آج کل اللہ معاف کرے کوئی ایک آدمی مسواک کرتا ہوگا، حالانکہ مسواک کے فضائل بے شمار ہیں۔ حالانکہ یہاں تک آتا ہے کہ جو مسواک کر کے نماز پڑھی جائے گی اس نماز سے 72 گنا افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی۔ مسواک کے فضائل میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ حالانکہ آسان سا عمل ہے، وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران مسواک کا استعمال کریں، مسواک کر کے وضو بھی کریں، منہ بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن ایک اور چیز ہے کہ شہادت کے اوپر موت آئے گی، آپ کی کلمہ شہادت۔ ایک اور مجرب، ایک بہت اہم نسخہ ہے جس کی ہم بہت ناقدری کرتے ہیں۔ اذان تو ہم ہر ایک سنتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے آج کل جتنی اذان کی بے حرمتی ہوتی ہے اتنی پہلے نہیں ہوتی تھی۔ پہلے کبھی ایسے اذان ہوتی تھی عورتیں سروں پر دوپٹے رکھ لیتی تھی، گھر کے کام کاج چھوڑ کر کے اذان سننے لگتی تھی، کہیں ٹی وی ہوتا تھا بند ہو جاتا تھا، ریڈیو ہوتا تھا بند ہو جاتا تھا، آپس کی محفلیں ہوتی تھی، گپ شپ ہوتی تھی، وہ ساری ختم ہو جاتی تھی۔ بھئی اذان ہو رہی ہے خاموش ہو جاؤ، پہلے اذان سنتے ہیں پھر اس کے بعد باقی کام کریں گے۔ لیکن اللہ معاف کرے اذان ہوتی ہے، ہم لوگ گانوں کی آواز تیز کر دیتے ہیں، ہم لوگ ٹی وی کی آواز تیز کر دیتے ہیں، آپس کی محفلیں، گپ شپ، غیبتیں، بہتان، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن اذان ہم نہیں سنتے۔ اس لیے نہیں سنتے کہ ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے۔ تو بہرحال ایک یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ایک یہ ہے کہ اس اذان کا جواب دیں۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد اللہ اکبر، وہی لا الہ الا اللہ۔ اذان کا جواب انہی الفاظ میں دیں۔ اب جو بتانے لگا ہوں، اذان کا جواب دینے کے بعد اذان کی دعا ہوتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ بخاری کے اندر ہے، بہقی کے اندر ہے انک لا تخلف المیعاد، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ لیکن اب حدیث کے اندر آتا ہے جو شخص اذان کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، حلت لہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جائے گی،
اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی۔ تو جس کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوئی، اس کا خاتمہ ہمیشہ ایمان پر ہی ہوگا، ایمان کے علاوہ کسی اور چیز پر نہیں ہو سکتا۔ اور جو چیز اب میں بتانے لگا ہوں اس کے بعد چیز ہے، آقا نے فرمایا اب ایک چیز ہے، ہم لوگ جو عبادتیں کرتے ہیں، عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکے ہیں، اور زنگ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء، کہ یہ دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو جب پانی لگتا ہے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤها، اے اللہ کے رسول اس دلوں کو صاف کرنے کی صورت کیا ہوگی، طریقہ کیا ہوگا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ جب یہ دو کام کرو گے تو دلوں سے زنگ دور ہو جائے گا۔ رمضان کے اندر ہمارے دل کیوں نرم ہوتے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر جتنی مصیبتیں پریشانیاں آئیں، آپ اس کو دور کرنے کے لیے بھی دنیاوی اسباب اختیار کریں، لیکن پہلے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے مانگے، پھر دنیاوی اسباب اختیار کریں۔ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ اس کو تلاوت کریں، آزمائیں، آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ناصر الدین بستی ایک عالم گزرے ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد ان پر سکتہ طاری ہو گیا۔ جب سکتہ طاری ہوا تو لوگوں نے کہا یہ مر گئے ہیں، چنانچہ ان کا جنازہ پڑھایا گیا، کفن وغیرہ دیا گیا، ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، مٹی برابر کر دی گئی۔ اب وہ قبر کے اندر ہیں سکتے میں۔ چنانچہ جب ان کا سکتہ ٹھیک ہوا، ہوش میں آئے، دیکھا میں قبر کے اندر ہوں، اب پریشان کہ اس قبر سے کیسے باہر نکلوں، کس کو آوازیں دوں؟ لیکن ان کو یہ بات ذہن میں آئی کہ جو 40 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اب قبر کے اندر ہیں، ہوش کے اندر ہیں، چنانچہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی، اور 39 مرتبہ جب سورہ یاسین کی تلاوت کر لی تو ان کو پتہ لگا ایسا کہ کوئی قبر کھولنے والا ہے، کوئی قبر ہٹا رہا ہے، مٹی ہٹا رہا ہے۔ چنانچہ غور کیا تو معلوم ہوا کفن چور کفن چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا اگر میں 40ویں مرتبہ بھی اونچی آواز سے پڑھوں گا کہیں کفن چور آواز سن کر بھاگ نہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے آہستہ مرتبہ وہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی۔ جب پوری دفعہ 40 مرتبہ یاسین ختم کر لی تو چور سارے پتھر بھی ہٹا چکا تھا، بالکل یہ سامنے تھا۔ یہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے۔ کفر چور نے جب یہ منظر دیکھا وہ ہیبت لرزدہ رہ گیا، دہشت زدہ ہوا، دہشت کی وجہ سے اس کا دل پھٹا، وہیں پر اس کی موت ہو گئی۔ یہ افسوس کرنے لگے کہ میں نے ایسے ہی کفن چور کی جان لے لی، میں تھوڑا انتظار کرتا، وہ اپنا کام کر کے چلا جاتا، کفن چوری کر کے چلا جاتا، اس کو موت تو نہ آتی۔ لہذا چنانچہ یہ قبر سے باہر نکلتے ہیں اور سوچنے لگے اگر میں ابھی فوراً چلا جاؤں اپنے علاقے کے اندر لوگ پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا میں رات کو جاؤں گا۔ چنانچہ رات کے وقت گئے اور ہر گھر کے پاس جا کر یہ صدا لگائی، یہ آواز لگائی، میں امام ناصر الدین بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا، میں مردہ نہیں، میں زندہ ہوں، میں واپس آ گیا۔ اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کہتے ہیں اس واقعے کے بعد انہوں نے تفسیر ناصری لکھی۔ سورہ یاسین کی اپنی برکات، قرآن کی اپنی برکات ہوتی ہیں۔ ایک شخص ہر جمعے کی شب، ہر جمعے کے دن جاتا تھا، اپنے والد کی قبر پر جا کر سورہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا اس نے سورہ یاسین پڑھی اور اللہ سے دعا کی اے اللہ اس کا ثواب سب قبرستان والوں تک پہنچا دے۔ چنانچہ گھر آیا، 2 دن کے بعد ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی تم فلاں ابن فلاں ہو؟ وہ کہنے لگا ہاں میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ واقعہ کیا ہے؟ کہا ایک مرتبہ تم نے سورہ یاسین پڑھ کر بخشی تھی پورے قبرستان والوں کو، میری بیٹی کا بھی انتقال ہوا ہے، مجھے خواب کے اندر وہ بیٹی آئی اور بیٹی آ کر کہنے لگی کہ فلاں کا بیٹا آیا تھا، وہ ہر جمعے کو آتا ہے، اپنی ماں کی قبر پر کھڑا ہو کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، ماں کو بخشتا ہے، آج اس نے سارے قبرستان والے کو بخشی ہے، سب کو ثواب پہنچا ہے، مجھ کو بھی ثواب پہنچا ہے۔ تو کہا بیٹا میں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں جو تم سورہ یاسین پڑھتے ہو تمہارا ثواب ان تک پہنچتا ہے۔ تمہارا کہنے کا مقصد یہ قرآن مجید اس کو پڑھنا چاہیے، اور انسان کی موت اسی حالت پر آتی ہے جس حالت پر وہ زندگی گزارا کرتا ہے۔
ایک شخص بھوسا بیچا کرتا تھا، بھوسا بیچتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے غافل تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے نا، جب مرنے لگیں گے کوئی ہمیں کلمہ پڑھانے کے لیے آئے گا، ہم کلمہ پڑھ لیں گے، بھئی کلمہ ہی تو پڑھنا ہے، جیسے یہ مجھے بھی کلمہ پڑھا رہے ہیں میں پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جس وقت موت کا وقت آتا ہے پھر انسان کی زبان پر کلمہ اس کے اعمال کے مطابق جاری ہوتا ہے۔ تو ایک شخص بھوسا بیچا کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول سے غافل تھا، نہ نمازیں تھی، نہ روزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس کا انتقال ہونے لگا، لوگ اس کو کلمہ پڑھا رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یہ بورا اتنے روپے کا ہے، یہ بورا اتنے روپے کا ہے۔ جو دنیا میں کام کرتا تھا، دکان پر بھوسے کے بورے بیچا کرتا تھا، مرتے وقت زبان پر وہ جاری ہے یہ بورا اتنے کا ہے، یہ بورا اتنے کا ہے، کلمہ پڑھنے کی اس کو توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ اور ایک شخص کی عادت تھی قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن صبح اور شام قرآن ہی قرآن، قرآن پڑھا کرتا تھا، قرآن۔ اس کا جب انتقال ہونے لگا، لوگوں نے اس کو کلمہ پڑھانا شروع کیا تو اس نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں تک پہنچا لا الہ الا هو الاسماء الحسنى، اور روح اس کی پرواز کر گئی۔ اس میں کلمہ بھی پڑھ لیا اور قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ تو ایک چیز ہمارے دلوں سے زنگ دور ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کرو، وقت نکالو۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور ہم قرآن کو غلافوں میں لپیٹ لیں، تاکوں کی الماریوں کی زینت بنا لیں اور پھر اس کے اوپر دھول پڑتی رہے، مٹی پڑتی رہے، پورا سال قرآن مجید کی طرف نہ دیکھیں۔ یہ قرآن کی بے ادبی نہیں تو کیا ہے؟ دلوں پر زنگ نہیں لگیں گے تو کیا لگے گا؟ اس لیے ابھی سے تہیہ کرو۔ رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہی کرتا ہوں، اس کے بعد میں پورا سال قرآن کی تلاوت کروں گا۔ جیسے آپ نوکری کے لیے وقت نکالتے ہو، دکان کے لیے وقت نکالتے ہو، باقی چیزوں کے لیے وقت نکالتے ہو، قرآن کے لیے بھی ٹائم ٹیبل متعین کرو۔ میں اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کیا کروں گا، اس وقت کوئی کام نہ کرو، فون آئے کہو میں مصروف ہوں، میرا کام ہے، قرآن کی تلاوت پوری کرو، اس وقت میں پھر کام کے اوپر جاؤ۔ دوسری چیز آقا نے فرمائی کہ کثرت ذکر الموت، موت کو یاد کرو۔ ہم میں سے کوئی موت کو یاد نہیں کرتا۔ وہ پہلے زمانے ہوتے تھے بندہ بوڑھا ہوتا تھا پھر مرتا تھا، آج کل تو بوڑھے کم نظر آئیں گے، جوان زیادہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں چلا جاتا ہے، کسی پر کیا آتی ہے بیماری کینسر کی، فوراً چلا جاتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں ہم بوڑھے ہوں گے پھر اس کے بعد توبہ کریں گے۔ موت کو یاد کرو۔ موت کو یاد کرنا کیا ہے؟ روزانہ 5 منٹ کا مراقبہ کرو کہ یہ میں مر گیا ہوں، یہ میرے عزیز و اقارب آئے اور یہ میرے کپڑے انہوں نے اتارے، یہ مجھے غسل دے رہے ہیں، یہ مجھے انہوں نے کفن پہنایا ہے، یہی میرے بھائی میرے دوست جو سب کچھ میرے لیے کیا کرتے تھے، آج مجھے چارپائی پر اٹھا کر کے قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ میرا جنازہ پڑھ لیا گیا ہے، یہ مجھے قبر میں دفن کیا جا رہا ہے، یہ میرے اوپر پتھر برابر کر دیے گئے ہیں، یہ مجھ پر مٹی ڈال دی گئی ہے، سب چیزیں برابر ہو گئی ہیں اور میرے بھائی مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب منکر نکیر مجھ سے سوال کرنے آ رہے ہیں اور میرے پاس سوالوں کا جواب نہیں، میں سوالوں کا کیا جواب دوں گا؟ یہ سوچا کرو، یہ مراقبہ کیا کرو، تو دنیا کی جو لذتیں ہیں ان سے تمہارا دل ہٹے گا، آخرت کی طرف توجہ ہوگی، دلوں کے زنگ دور ہوں گے، پھر عبادت کی طرف آپ کی توجہ ہوگی، نمازیں پڑھنے کا دل کرے گا، قرآن کی تلاوت کرنے کا دل کرے گا، باقی حقوق کو ادا کرنے کا دل کرے گا، کیونکہ دنیا آپ کو پتہ لگ جائے گی یہ فانی ہے، باقی رہنے والی نہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک چیز بیان کی، میں نے یہ کہا کہ ایمان لانا بہت آسان ہے۔ آپ نے چند کلمے پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھا، آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن پھر اس ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا مشکل ہے، اس ایمان کو بچا کر کے آخرت تک لے جانا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ختم قرآن کا موقع ہے اور ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ اللہ